الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ تفسیر صراط الجنان۔ قل تم فرماؤ، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے رشتہ داروں سے ترک تعلق کے بارے میں کلام کیا، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور اللہ تعالیٰ مشرکین سے معاملات کے معاملے میں نافرمانی کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز نہ رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اسے اللہ عز و جل اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔ اس نے تو بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لازم ہونے، فرض اور اہم چیز ہونے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبت کے اصل مستحق ہونے کے بارے میں ترغیب، تنبیہ اور دلیل و حجت ہونے کے لیے کافی، کیونکہ جس نے اپنی آل و اولاد و مال کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زیادہ سمجھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے سخت تنبیہ کی ہے اور ایسوں کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ نیز آیت کے آخر میں ایسوں کو فاسق فرمایا اور بتایا کہ یہ لوگ ان گمراہوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق نہ دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پائی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماں سوا سب سے زیادہ محبوب ہو، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے، کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت و حکومت تمام حالات میں نہیں دیکھتا اور اپنی جان کو ان کی ملک نہیں جانتا تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی شیرنی نہ چکھے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون عندہ احب الیہ من نفسی، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کا ثواب۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کا ثواب کس قدر ہے، اس کا اندازہ درج ذیل 3 احادیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی میرے پاس اس کے لیے نہ نمازوں کی کثرت ہے، نہ روزہ اور نہ صدقہ ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کے ساتھ ہے جس کو تو محبوب رکھتا ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک دیجئے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا المرء مع من احب، مرد جس سے محبت رکھے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے اور انہیں جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد، سوائے اس کے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔